بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برادران اسلام، شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد پاک و ہند میں برطانیہ سامراج اور حکومت اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانوں کو انگریز، ہندو اور سکھوں کے ساتھ نبردآزما ہونا پڑتا تھا۔ یہ تینوں ابھرتے سورج کی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اس اثناء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پترے حضرت امام اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جہاد کا علم بلند کیا۔ بھائیو، یہ کہنا آسان ہے، جب مسلمانوں کو آزاد رہنے کی، عبادت کرنے کی، سانس لینے کی اجازت نہ تھی، اس وقت انہوں نے جہاد کا علم بلند کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی العلم، جہاد ارکان اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے انہی دنوں میں علماء ہند نے یہ فتوے جاری کر دیے تھے کہ حج کے راستے دشوار ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سفر حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ طالع فی سبیل اللہ کا ارادہ ترک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تو اسلام کے ارکان بھی خطرے میں ہیں، ہم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، پاک و ہند میں اعلان کروا دو، جو شخص ہمارے ساتھ سفر حج کے لیے جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے، ہم اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ ساتھ فرمایا، بھائیو مسلمانوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انگریز کے بحری جہاز، برطانیہ کے بحری جہاز تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں، ہمیں ہی حج کے لیے خطرہ ہے۔ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، طالع فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ کہاں سے؟ دلی سے ہوتے ہوئے بنگال، سندھ، بلوچستان، آزاد سرحد بالاکوٹ میں پہنچتے ہیں۔ پیغام بھیجتے ہیں رنجیت سنگھ کو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائیو، فدیہ دو، ہمارے تابع فرمان ہو کے رہو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وہ چند مجاہدین کی جماعت جو ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھی مقام بالاکوٹ میں، فرمایا بھائیو یہ فیصلہ کن مارکا ہے، آج صبح جنت الفردوس یا لاہور۔ اور ساتھ فرمانے لگے ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو ہم مشن لے کر نکلے ہیں اس وقت تک یہ رک نہیں سکتا جب تک مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت نہ مل جائے، جب تک ایران کا نفاق ختم نہ ہو جائے،
جب تلک افغان کا نفاق ختم نہ ہو جائے، بدعت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ خطاب فرماتے ہیں۔ اسی دوران ایک مڈل کلاس 8ویں کلاس کا طالب علم آتا ہے۔ وہ طالب علموں سنو، یہ تمہاری تاریخ ہے، تم اعتراض کرتے ہو کھانے پہ، تم اعتراض کرتے ہو سہولیات پہ۔ یہ 8ویں کلاس کا طالب علم آیا۔ حضرت صاحب میری ماں نے بھیجا ہے آپ کے مشن پر چلنے کے لیے۔ فرمایا بیٹا آپ کو میرے مشن کا پتہ ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے کانٹوں پہ چلنا، پہاڑوں سے ٹکرانا، میدان کارساز میں گولوں کی گرج اور گنڈ کے سامنے سینہ سپر ہونا۔ عرض کرتا ہے حضرت یہ باتیں تو میری ماں نے پہلے ہی مجھے بتلا کے بھیجی تھی۔ حضرت فرمانے لگے بیٹا یہ جو آپ کے رخسار ہیں نا، یہ پھول کی گلاب کی پتی کی طرح ہیں، یہ میدان کارساز ہیں، یہ اس میں جلس کر رہ جائیں گے۔ قربان جاؤں اس بچے پر، سلام ہے اس ماں کو جس نے تربیت کر کے بھیجا۔ عرض کرنے لگا حضرت یہ فرمائیے یہ میرے رخسار آمنہ کے در یتیم سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ او بھائیو تحریکیں چلتی رہیں، تحریکیں چلتی رہیں۔ یہ مٹھی بھر تحریک نے اس وقت کے عالم میں کفر کے ساتھ ٹکراتی رہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا ہمیں برے صغیر پاک و ہند میں اس جماعت نے تنگ کیا ہے، اتنا ہمیں کسی سے کبھی خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا۔ بھائیو مختصر کیے جاتا ہوں، حضرت کی شہادت کے بعد مختلف جگہ پہ جماعت کے مرکز بنتے ہیں۔ کبھی مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا نور اللہ شہید، مولانا بشیر شہید رحمت اللہ علیہ، یہ قافلہ چلتے چلاتے امیر المجاہدین حضرت مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ امیر المجاہدین مولانا فضل الہی وزیر آبادی پہاڑ کی طرح مضبوط ان کے ایمان تھے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے مصداق تھے۔ بھائیو پاک و ہند کا دورہ کرتے ہیں، متعدد بار حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا آپ کی یہ ملاقاتیں میرے دل و دماغ میں ہمیشہ رہیں گی، آپ نے جو ہدایات دی ہیں ان پر چل کر ہم ملک پاکستان کو حاصل کریں گے۔ بھائیو گرفتار ہوتے ہیں، انگریز آتا ہے، کہتا ہے مولانا تیز ترار ٹرین آ رہی ہو، آگے ایک معمولی شخص کھڑا ہو، ٹرین اوپر سے گزر جائے تو کچل جائے گا۔ مولانا نے فرمایا ہاں آپ صحیح کہتے ہو، ایک بات ذہن میں رکھو، تیز ٹرین آ رہی ہو، اگر چٹان سے ٹکرا جائے تو ٹرین بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ بھائیو پھر وہ ٹرین چٹان سے ٹکرائی اور پارا پارا ہو کے گئی۔ کیا پوچھتے ہو؟ امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس ہیں، خط لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ انگریز سزاؤں کی انتہا کرتا ہے، لوہار کو بلا کر خصی کر دیا جاتا ہے، نازک ترین حصے پر چوٹیں ماری جاتی ہیں۔ انگریز کہنے لگا ایک فکر ختم ہو گئی۔ امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
انگریز منصوبہ کرتا ہے 100 سال کا، مسلمان کی بصیرت ہوتی ہے قیامت تک کی منصوبہ بندی، کیونکہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے دی ہے۔ ایک چیز کی فکر ختم ہو گئی، اب اس مضبوط احساب شخص کی اولاد نہیں ہوگی۔ امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں میری روحانی اولاد روئے زمین پہ پھیلی ہوگی۔ بھائیو، آج اسی طرح ہے، دنیا میں کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں جماعت مجاہدین کے اداروں کے فیض یافتگان کام نہ کر رہے ہوں، اور امیر المجاہدین حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند، روحانی بیٹے، عالم باعمل، بقیت السلف، فضیلت الشیخ حضرت مولانا برق توحیدی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے۔ جو رکے تو کو گراں تھے ہم، جو چلے تو جان پہ کھیل گئے، اے رائے یار ہم نے قدم بہ قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ حضرات علماء کرام، مجھے آج یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے یوم آزادی کے موقع پر ایک ایسے مرکز میں جمع ہے جس کی نسبت مجاہدین آزادی کے ساتھ، آزادی کا موضوع یا اس حوالہ سے گفتگو بڑی وقت طلب ہے۔ آپ کسی بھی پرندے کو پنجرے میں بند کر کے جتنا چاہے اس کی مدارت اور خدمت کر لیں، پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی اڑ جائے گا۔ یہ انسان تو اس سے کہیں زیادہ حساس جذبات رکھتا ہے، اسی لیے انسانی تاریخ میں آزادی کی بہت ساری تحریکیں ملتی ہیں۔ کچھ تحریکیں ہیں جو قومی یا ایک وطن کی حیثیت سے آزادی کی تحریکیں چلی، اور کچھ تحریکیں ایسی ہیں جن کی بنیاد نظریات پر تھی، اور نظریات میں سے بھی بہت سی تحریکیں ایسی ہیں جن کی بنیاد سیاسی نظریات، جغرافیائی ضرورتیں، معاشی ترجیحات یا ایک قسم کے مفادات، یہ بنیاد تھی۔ مگر شاید اس انسانی تاریخ میں، اس نیلے آسمان اور اس زمین کی سطح پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی تحریک ایسی نہیں چلی جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے چلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، ایک نہیں
متعدد بار اللہ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل تم پر میں نے بے شمار نعمتیں کی ہیں، مگر ان میں سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ فرعون تو کیا سمجھتا ہے میری قوم کو روزگار دے کر، میری قوم کو مفادات کا لالچ دے کر تم اسے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں، تقریباً 5 صدی گزر گئی ہے ہمیں آزاد ہوئے، یہ بنیادی ایجنڈا ہے تحریک آزادی کا کہ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ آج پاکستانی نہیں، پوری ملت اسلامیہ جس غلامی کے بھنور میں پھنس چکی ہے، یہ الفاظ ہمارے لیے تعزیانہ عبرت ہیں۔ فرعون کو للکارا تھا، آج وقت کا فرعون امریکہ ہے، وقت کا فرعون IMF ہے، طاغوتی اور باطل قوتیں، الکفر ملت واحدہ۔ انہوں نے معاشی مفادات کے نام پر ہماری جغرافی تقسیم کر کے، ہمارا بٹوارا کر کے ہمیں اپنا اقتصادی غلام بنا لیا ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے، ہم بظاہر آزاد ہیں مگر حقیقت غلام ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر نماز آزادانہ پڑھتے ہیں، آزادانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا عبادت کا سسٹم جاری ہے، مگر اپنے ضمیر سے اللہ کے نام پر پوچھئے، کیا آپ اپنی سیاست میں آزاد ہیں؟ آپ اپنی معیشت میں آزاد ہیں؟ آپ کو وہ آزادی حاصل نہیں جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں روم کے بادشاہ اور جنرلوں کو حضرت ربی نے یہ پیغام دیا تھا، جنہوں نے لالچ دینے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لشکر، تم اگر بھوکے پیاسے ہو ہم تمہارا بندوبست کر دیتے ہیں، تمہیں روٹی کپڑے اور مکان کی ضرورت ہے، جنگ نہ کرو، چھوڑ دو ہتھیاروں کو، ایٹم بم کا پروگرام رول بیک کر، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھنے قابل ہے یہ عبارت کہ تم نے غلط سمجھا ہے، ہماری تحریک جہاد کے مقاصد سمجھے ہو، ہمارا تم نے مطالعہ غلط کیا ہے، ہمارا تم نے جائزہ غلط لیا ہے۔ سنو، ہماری مہم جوئی کا مقصد یہ نہیں، کوئی کشور کشائی نہیں ہے، حصول سیم و زر نہیں ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت الاوثان الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا اذا سعت الآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہماری تحریک آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کے در پہ جھکا دیں، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے رب کی چوکھٹ پہ جھکا دیں، اور ان ادیان کے ظلم و ستم کی فضا سے نکال کر اسلام کے نظام و عدل و انصاف سے روشناس کرا دیں۔ ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اس دنیا کی تنگیوں کو بھلا کر انسان آخرت کی کشادی کا شہدائی بن جائے۔ بتائیے، مطالعہ کیجئے،
دنیا کی کوئی تحریک اس مقدس تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے اہداف، اس کا نظم، اس کی وفاداری آج بھی دنیا میں ضرب المثل ہے. اور میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا میرے بھائیوں، جو انبیاء علیہ السلام نے ایک نظریے، ایک مشن کے تحت قوموں کی آزادی کی جنگ لڑی، اسی کی ایک کڑی پاکستان کی تحریک آزادی ہے بر صغیر. یہ تحریک بنیادی طور پر اس دن شروع ہو گئی تھی جب سن 15 ہجری کو اس سرزمین پر پہلے صحابی تشریف لائے. پھر اس کے بعد 90 کی آخری دہائی میں، آخری ایام میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ فتوحات کرتے ہوئے پہنچے. پھر یہ سلسلہ آگے چلا. ہماری ہی کوتاہیوں کی بنا پر انگریز تاجر کے بھیس میں تجارت کا لباس پہن کر آیا. ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں نے اسے یہاں پہنچ مانے کا موقع فراہم کر دیا. لیکن اس قوم کی تقدیر میں کچھ فیصلے قدرت نے ایسے لکھے کہ اس کو جگانے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ ایسے کلندر پیدا کیے، مرد مجاہد پیدا کیے، اور دھیرے دھیرے یہ نوبت آئی کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان اغیار کی باطل قوتوں کے خلاف ایک جہادی مہم پیدا کر دیا. اور یہ وقت بھی آیا کہ جب جنگ پلاسی ہوئی سراج الدولہ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی. اس وقت بنگال میں میر جعفر نے ان کی غداری کی. پھر شیر مشہور سلطان ٹیپو اٹھا، اس قوم کی آزادی کا جھنڈا لہرایا، مگر میر صادق نے غداری کی. پھر اس تحریک کے ساتھ میر رجب نے غداری کی. یہ ناملوث ہوئے اتفاق ہے، یہ میر جتنے پیدا ہوتے غداری پیدا ہوتے. ان میروں نے قوم کے ساتھ غداری کر کے ان مجاہدین آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. پھر ان سے ہی آگے دور آیا سیدین شہیدین رحمت اللہ علیہ کا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آزادی کا علم بلند کیا. لیکن اس میں ایک توافق ہے، ایک حسن اتفاق ہے کہ وہ آزادی کی تحریک جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، ذرا تقابل کیجئے، مطالعہ کیجئے، آپ کو اس تحریک آزادی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا، قوموں کو آزاد، کہ ان لوگوں کو ان کی ماں نے غلام نہیں جنا، یہ آزاد ہیں، ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. رب نے تو قرآن میں کہا ہے میری توحید ہے ہی آزادی کا نام. اور یقین جانیے میں آزادی کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، اسے آزادی کا نام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں. جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی پر فخر کرتا ہے، اسے بھی آزادی کا نام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں. کیونکہ آزادی تو اللہ نے یوں بتائی ہے کہ میرا محبوب پیغمبر وہ بھی دعوت نہیں دیتا کہ لوگوں تم رب کو چھوڑ کر میرے غلام رہو، کون ربانیین. میری تو دعوت یہ ہے کہ ایک خالق کے کائنات کے غلام بن جاؤ، ساری کائنات سے آزادی مل جائے.
یہ نظریاتی آزادی ہے، کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی۔ میں 3 چیزیں آپ کے لیے سوالیہ طور پر چھوڑتا ہوں۔ کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی تحریک مجاہدین کے علاوہ جس کا مشن، جس کے مقاصد وہ ہوں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تحریک ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی جس تحریک کا نظم و ضبط ایسا ہو جو جناب انبیاء علیہ السلام کی تحریک ہے۔ تیسرے نمبر پر میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ اور اپنے اکابرین کے مقدس خون پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی تحریک کے کارکنوں میں وہ وفاداری نہیں ملے گی جو تحریک مجاہدین میں اور انبیاء کے مجاہدین رہتی ہے۔ کیا ہرقل نے نہیں پوچھا تھا؟ علماء کی جماعت بیٹھی، ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان، جس تحریک کا تم بتا رہے ہو تحریک محمدی کا، یہ بتاؤ کیا کوئی آدمی مرتد بھی ہوا ہے، کسی نے چھوڑا بھی ہے؟ اس نے کہا آج تک جو آیا ہے محمد کے دربار پر وہ پھر واپس نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاد، یہ تحریک آزادی، یہ وفاداری کہیں نہیں ملے گی۔ اس وقت بھی جب یہ تحریک کر رہی تھی، میں نے مصر کی بات کی ہے، سید احمد شدید رحمت اللہ علیہ کی بپا کردہ تحریک، مولانا فضل علیہ رحمت اللہ علیہ تک جو عملی پریکٹس ہوئی ہے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، نبی علیہ السلام رسالت و نبوت کی دعوت دی، اتباع سنت کی دعوت دی، شرک و بدعت کے خلاف جہاد کیا اور سماجی معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ نکاح بیگواں کی تحریک انہوں نے چلائی تھی۔ یہ معاشی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیت المال کا سسٹم انہوں نے جاری کیا تھا۔ یہ مشن، یہ مقاصد، یہ اس تاریخ کے بڑی مقاصد تھے کہ انگریز کو نکالنا، انگریز کے حواریوں سے نمٹنا، یہ ہمارا قتال اور جہاد کا ایک اہم شعبہ ہے، مگر ہم دوسری سماجی اور معاشری ضرورتوں سے فارغ نہیں ہیں۔ پھر نظم کا سلسلہ، اللہ اکبر۔ دوستوں میں کیا بتاؤں، یہ بڑی طویل داستان ہے، اللہ کی قسم کئی گھنٹے بھی شاید اس کا حق ادا نہ۔ آج لوگ اس تحریک کو دبانے کے لیے اپنی خود ساختہ کارروائیوں پر اپنے فخر کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ آپ اور میں، ہمارے جسم میں ان مقدس شخصیات کا خون گردش کرتا ہے جنہوں نے اپنی عمارت کو کسی لالچ پر نہیں، اپنے مقدس خون پر قائم کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال، جانتے ہو، نام سنا ہے کبھی طالب لوگ؟ تحریک ریشمی رومال ایک ہی تحریک لوگ پیش کرتے ہیں کہ عبید اللہ سندھی آئے، حسین احمد مدنی آئے، محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ، سارے اللہ تعالی رحمت فرمائے آئے، ریشمی رومال کی تحریک کے نتیجے میں انگریز یہاں سے چلا گیا۔ میری درخواست ہے مؤدبانہ، کبھی قوم کو بتا دو کہ ریشمی رومال تحریک تھی کیا؟ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ریشمی رومال کوئی تحریک نہیں تھی، ریشمی رومال کے نام پر کوئی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سفارتی مشن تھا کہ مجاہدین نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جب کابل کی فضا کو اپنے ناہموار سمجھا تو جرمنی سفارتخانے سے رابطہ کیا کہ آپ کابل کے نوابوں، وہاں کے جاگیرداروں کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، انگریز کو نکالنے کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ کریں۔ جرمن سفارتخانے نے کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر مجاہدین کا ایک اجلاس ہوا،
مجاہدین کے اجلاس میں طے پایا کہ جرمنی سفارتخانے کے ساتھ مل کر ان راجوں، مہاراجوں، جگیرداروں کے نام پر چٹھیاں لکھوائی جائیں کہ یہ تحریک جہاد ہے، استخلاص وطن کی تحریک ہے، انگریز ظالم کو یہاں سے نکالنا ہے، اس لیے آپ ان کا تعاون کریں، کم از کم ان کے راستے میں رکاوٹ کریں۔ اور اس کے لیے 8 مہاراجوں کے نام خط لکھے، یاد رکھیے 8 مہاراجوں کے نام خط لکھے گئے۔ اب سوال یہ آیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ سنیں مثال، سوال یہ آیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اس اجلاس میں مولانا فضل رائی وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اس اجلاس میں حضرت مولانا صوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر، مولانا فضل رائی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں میں امیر المجاہدین صوفی عبداللہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، اشارہ سمجھ گئے، کھڑے ہوئے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اللہ، ڈر تھا، خط پکڑا گیا تو سزائے موت سے نیچے کوئی سزا ہی نہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں ماسی نو موت نو ماسی کون آکھے، یہ ہے تلی پہ ہاتھ رکھ کر جانے والی۔ یاد ہے جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو دشمن میں لشکر میں جا کر مجھے رپورٹ پیش کرے؟ سارے صحابہ سے، یہ بڑا مشکل وقت ہے، فرمایا کون ہے یہ چٹھیاں ان تک پہنچائے؟ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں۔ 7 چٹھیاں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور 1 چٹھی مولانا عبید اللہ سندھی کو دی، جن کو ریشمی رومال تحریک کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ 7 چٹھیاں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی، 1 چٹھی، 8 چٹھیوں میں سے 1 خط عبید اللہ سندھی نے دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عبید اللہ سندھی نو مسلم تھے، عبید اللہ سندھی نو مسلم تھے، اور یہ مسلمان بھی حافظ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال الآخر پڑھ کر ہوئے تھے، الحمدللہ آپ کے اکابر کا صدقہ ہے۔ ان کے ساتھ ان کا شاگرد یا ان کا مرید مولوی عبدالحق وہ بھی نامسلم تھے۔ عبید اللہ سندھی نے چٹھی آپ نہیں پکڑی، آپ نہیں پہنچائی، اس نامسلم عبدالحق کو تھما۔ عبدالحق وہ چٹھی لے کر آیا بہاولپور، چٹھی پہنچانی تھی مولانا غلام محمد کو۔ جب راستے میں گیا ایک نواب کے ساتھ اس کی الیکس لیک ہو گئی، اور اس نے وہ چٹھی اس نواب کو دے دی، خط آؤٹ ہو گیا۔ نواب نے فوراً وائسرائے کو چٹھی پہنچتی کہ یہ جناب ریشمی کپڑے میں بند لفافے میں یہ خطوط جا رہے ہیں بغاوت کے، اور یوں مجاہدین کی سازش، مجاہدین کا پروگرام پلان ناکام ہو گیا۔ اور یارو 7 چٹھیاں پہنچائی صوفی عبداللہ نے، مگر بددیانتی نہیں کی، وفاداری کی، لالچ نہیں کیا۔ اور 1 چٹھی آئی، وہ بھی منزل مقصود تک نہ پہنچی، بلکہ وہ بھی غداری کر لی، اور کہتے ہیں کہ ریشمی رومال کی تحریک کا سہرا ہمارے سر ہے، اور انگریز بنا پر نکلا تھا۔ نہیں، انگریز اور مجاہدین کی وفاداری کے بنا پر نکلا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس مشن کے ساتھ خون دے دیا، جان دے دی، مال دے دی، مگر خط نہیں دیا، راز آؤٹ نہیں کیا۔ بتاؤ یہ وفاداری کسی اور تحریک میں ملتی ہے؟ ہماری وفاداری دیکھ لو نا، جو کل تک کہتے تھے عمران ہماری ڈیڈ لائن ہے، آج وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی قوم سے وفاداری یہ ہے
کہ چند دن جیل میں گزرے جی میرے کیا وہ پریکٹس کم ہو گئے اور بھاگ گئے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اب تک واپس رم دیتے، کوئی دبئی جا بیٹھا، کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ۔ یہ قوم کے ساتھ وفاداری، یہ ملک کے ساتھ وفاداری، اور وفاداری ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اس تحریک جہاد کے ساتھ وہ وفاداری کی جو وفاداری حضرات صحابہ کا بن مالک کا واقعہ یاد ہے نا، جب خط آیا تھا آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس، فرمایا میرے لیے امتحان تو اب شروع ہوا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہوں یا مال و زر کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہاں تو ایک ٹیلی فون پر مشرف پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، کس منہ سے ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرمندگی ہونی چاہیے کہ جس مشن کے لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بتاؤ آپ کی چار دیواری کے علاوہ بازاروں میں لا الہ الا اللہ کبھی نظر آتا؟ ایوان اقتدار میں، ایوان سینٹ میں، ان حکمرانوں میں کہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک حکمرانوں نے اپنی عیاشی کا اڈا سمجھ پر ہم پر حکومت کرتے ہیں نا۔ آج پوری قوم حکمرانوں کے سائے میں یوم آزادی منا رہی ہے، لیکن کیا آزاد ہو تم؟ پوچھئے اپنے حکمرانوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھئے جو اس اتحاد میں شامل ہو کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کبھی کوئی چاہے ہم پہ معین قریشی مسلط کر دے، کبھی چاہے تو شوکت عزیز مسلط کر دے، کہیں چاہے تو وہ کاکڑ آ کر ہم پہ مسلط ہو جائے۔ ہماری کیا ویلیو ہے ایک قوم کی حیثیت سے؟ ہم کہاں آزاد ہیں؟ کہاں ہمارا دستور ہے؟ کہاں ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں؟ ایک بل پاس کرنے کے لیے ہمارے ہزار پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ ہے پورے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر آسکتے ہیں؟ آج بھی ہمیں اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ قائد ملت بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ نے دیکھیے کیا لکھا ہے، ہمارے پنڈال سے وہ لوگ اٹھ جائیں جو خدا کے انکار پر اپنے معاشی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو خدا را پوچھئے اپنے لیڈروں سے کہ آج ہمارے معاشی اس نظام کی بنیاد خدا کے انکار پر نہیں ہے؟ کیا پھر ہم آزاد ہیں؟ آزادی تو اس لیے لی گئی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا ہے، انگریز کو بھگانا ہے کہ یہ گورا حکمران ہمیں قبول نہیں ہے، کہ یہ ہمارے اسلام اور دین کا باغی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو تحریک کے وہ کارکن کسی کا جگہ نہیں ملیں گے۔ جائیے کالا پانی کی داستہ پڑھی، جائیے جعفر تھانیسی کی سیرت پڑھو، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، خاندان صادق پر، علماء پٹنہ، مولانا عبداللہ، مولانا رحمت اللہ، مولانا عبدالکریم، مولانا نعمت اللہ، یہ سارے اس تحریک کے یکے بعد دیگرے امراء ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ آج وہ تحریک ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت کے طور پر ہے، مگر وہ تحریک بلبلا رہی ہے، آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ آج اگر میرے بھائی برا محسوس نہ کریں، ہم نے تحریک مجاہدین کے نام پر مرکز تو بنا لی، جلسے سیرتیں تو سجا لی، مگر اس امانت کو آگے پہنچانے کے لیے یا اس امانت کو ایک پھلتا پھولتا شجر سایہ دار بنانے کے لیے، ثمر آور بنانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ دیکھیے میرے بھائیوں، آزادی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مگر آزادی کو سنبھال کر رکھنا یہ اس سے مشکل ہے۔ آج ان اکابر کی یہ امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احیاء بھی کریں، احساس بھی کریں، اس کی آبیاری کریں، ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگر ہم اس تحریک سے مخلص ہیں تو وہ اخلاص کا ثبوت دیجیے۔ میں ایک سادہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، میرے مناقش مطالعہ کے بعد
یہاں کے مطالعہ میں سن 70 کی دہائی کے بعد آج کتنے سال 50 سال کا عرصہ ہو گیا. مجھے بتاؤ تاریخ کے مجاہدین کے نام پر کوئی لٹریچر آیا ہو جو مجھے بتایا؟ کوئی لٹریچر نہیں آیا. ہم نے اپنے اکابرین کا تعارف نہیں کروایا, ہم نے اس تاریخ کا تعارف نہیں کروایا, ہم نے اس کوتاہی میں کیا کھویا کیا پایا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج حال ہی میں 3 کتابیں آئی ہیں فضلہ خیر آبادی کے نام پر, اور یہ بتانے کے لیے کہ جنگ آزادی کے ہیرو کون ہیں. حالانکہ فضلہ خیر آبادی وہ شخص ہے, جیسے میں نے وفاداری کا ذکر کیا ہے نا, فضلہ خیر آبادی گرفتار ہو گئے اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا. تفتیش میں پتا چلا کہ جس فضلہ کو ہم نے پکڑنا تھا یہ تو ہے ہی نہیں, وہ دھوکے میں ہیرو بن گیا. یہی نہیں, اس کے بیٹے نے گورنمنٹ کے سامنے درخواست دی کہ میرے باپ کا تو اس تاریخ سے تعلق ہی نہیں, وہ تو غلط فہمی میں مارا گیا, خدا را اسے معاف کر دیجئے, ہم وفاداری کا ثبوت دیں. اس شخص کے نام پر کتابیں آ رہی ہیں. مگر کتنے طالب علم ہیں یا کتنے ہمارے ساتھی مبلغین ہیں جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ سانحہ بالا کوٹ کس تاریخ کو بتا. 6 مئی سن 1831. مگر میں درخواست کروں گا, اب 31 آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ تقریباً 7-8 سال باقی. میں اپنے بھائی کے ذریعے یہ درخواست, یہ میڈیا کے ذریعے درخواست اپنی جماعت کو دیتا ہوں کہ بس کرو, خدا کی قسم بہت ہو گئی. میں 70 کے پیٹے میں, 70 سال ہو گئے میرے کانوں میں یہ رس گر رہا ہے. کانا ابھی قضا و قضا, ہمارے دل, ہمارے جسم میں احمد بن حنبل کا دل دھڑکتا ہے, ہمارے جسم میں ابن تیمیہ کا خون گردش کرتا ہے. ہم سید احمد شہید کی اولاد ہیں, ہم نے سید نذیر حسین کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے, ہم فضل اللہ کے پیروکار ہیں. اور خدا کے بندو یہ بتاؤ کب تک اپنے دلوں کو, اپنے ضمیر, اپنے دماغ اور اپنے ایمان کو ان لفظ سے دھوکہ دیتے رہو گے؟ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے. تم تو ان کے نام پر ایک لٹریچر نہیں دے سکے. آج قوم بھول گئی ہے, طالب علم بھول گئے ہیں کہ سید احمد شہید کون تھا. آج بہت سارے ہمارے طالب علم ہیں, جب نام آتا نا سید احمد شہید بریلوی, لفظوں کو تو یہ بریلوی. اور بھائیو آپ کو اتنا پتا نہیں ہے کہ بریلی ایک علاقہ ہے اور وہ 2 تھے, ایک ہانس بریلی تھا, ایک دوسرا بریلی تھا رائے بریلی. ایک ہانس بریلی تھا, ایک رائے بریلی تھا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلی کے تھے. احمد رضا خان ہانس بریلی, بریلی ہانس کا تھا. وہ بریلی آ رہا ہے یا ہندوستان کا علاقہ ہے؟ تو کیا علاقوں میں اہل حدیث نہیں ہو سکتے؟ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکابر تھے کیا, ان کا کردار کیا تھا, ان کا مشن کیا تھا, اور وہ کیا ذمہ داری ہمیں سونپا. میری خواہش ہے کہ میری جماعت اپنے جھگڑے بھی کرتی رہے, اپنے مفادات بھی سمیٹتی رہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے پوری حدیث پبلک کو فروخت کر جائے, لیکن کچھ تو کفارہ ادا کر جائے. اور چلو اور کچھ نہیں تو خمس ہی ہمیں دے دو. اس تاریخ کی آبیاری کرو, اس تاریخ کو عملاً زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جہاد کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے, جہاد فروشی ہو رہی ہے. جس طرح عام مسلک ایجنسیوں کے ہاتھوں میں آ گیا, جماعتیں ایجنسیوں کے ہاتھوں میں آ کر گل کھلا رہی ہیں, آج جہاد بھی ایجنسیوں کی گٹھ پتلی بن گیا ہے. یہ المیہ ہے ہمارا. آج اس تحریک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. وکیل تا لٹریچر 10 سال پڑے. میری رائے ہوگی کہ لٹریچر کو مرتب کیا جائے, پہلے لٹریچر کو چھاپا جائے اور سیمینار کیے جائے, ملک بھر میں سیمینار کیے جائے
لوگوں کو متعارف کروایا جائے اور دوبارہ سے اس تحریک میں روح پھونکی جائے. یہ ہے ان اکابرین کا تقاضا. اگر ہماری دلچسپی عقیدت اور اس تحریک سے دیانتدارانہ اور مخلصانہ محبت ہے تو پھر ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے. تو جیسا میں نے پہلے میرے بھائیو عرض کیا تھا کہ اس تحریک کے کئی پہلو ہیں، ہر پہلو پر گفتگو نہیں ہو سکتی. جذبات کی رو میں کچھ بے مرتب سی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. امید ہے آپ اس سے بور تو نہیں ہوں گے، لیکن میری خوشی اسی میں ہوگی اگر آج آپ اپنا یہی سبق لے کے چلے جائیں کہ ہم نے تحریک مجاہدین سے وابستہ رہنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے اور اس مشن کو دوبارہ زندہ کر کے اس قوم کو واقعتاً ایک آزاد قوم بنانا ہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی ہم نے طاغوتی قوتوں کے نرگے سے چھڑا کر اسے اللہ کے رسول کے در محبوب پہ جھکانا ہے. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے اور وہ عہد کرنا چاہیے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ عہد نبھانے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتا. برادران اسلام، یہ وہ مقدس تحریک ہے جس تحریک نے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو فنڈ کی ضرورت پیش آئی تو آن دی ریکارڈ، یہ بار ریکارڈ میں موجود ہے کہ 90% فنڈ، 100 میں سے 90% فنڈ جماعت مجاہدین کا تھا. او بھائیو، آپ کا اس مقدس تحریک کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، آپ کی وفاداریاں ہونی چاہیے، اس مشن کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. بھائیو، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی. جس طرح کے حضرت مولانا فرما رہے تھے، مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. انگریز کی قید میں ہے، سزائیں پر سزائیں دی جا رہی ہیں. خیال آتا ہے جعفر پتہ نہیں میری زندگی وفات کرے یا نہ کرے، میرا فرضی ایک روزہ چھوٹ گیا تھا. او بھائیو، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ہماری نمازیں، ہمارے روزے کتنے قضا ہوئے ہیں کوئی فکر نہیں. وہ مولانا انگریز کی قید پہ ہیں، سزائیں جھیل رہے ہیں، ذہن میں آیا ایک فرضی روزہ ٹوٹ گیا. جعفر اگر اسی حالت میں شہید ہو گیا تو رب کے حضور کیسے پیش ہوگا؟ اچھا، اب صبح روزہ رکھوں گا، چند ہفتوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے، روزے کی نیت کرتے ہیں، جیل کے جلاد کا وقت آتا ہے، وہ مولانا کو نکال کر درے مار رہا ہے. دیکھیں، روزہ بھی رکھا، نہار رکھا، ہفتوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، اب مار چل رہی ہے. ظہر کا وقت گزرا، عصر کا گزرا، مغرب کا وقت قریب آیا. او بھائیو، افطاری کے لیے کچھ نہیں، بھائیو افطاری کے لیے کچھ نہیں.
مغرب کی اذان ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ پاس ایک درخت ہے، ایک پتا توڑ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ آزادیاں ہمیں ایسے ملی، ان وفاداروں کی وفاداریوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو اس آزاد مملکت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔